رمضان المبارک کی 19ویں شب، ایک ایسی رات جو تاریخ میں قیامت کی رات کہلائی۔ وہ رات جب عدل و انصاف کا مینار، علم و حکمت کا سمندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے داماد فاتح خیبر حضرت علی پر قاتلانہ ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کروں گی، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میری اس ویڈیو کو اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے۔ تو چلے جی ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کوفہ کی مسجد ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوتا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجدے طویل اور دعائیں درد سے بھری ہوتی تھیں، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں دشمن نے وار کیا۔ 19 رمضان کی سحر تھی۔ حضرت علی اپنے معمول کے مطابق فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ تکبیر کہی گئی، علی سجدے میں گئے، اور جیسے ہی سجدے میں سر رکھا، ابن ملجم نامی بدبخت نے زہر آلودہ تلوار سے حملہ کر دیا۔ علی بن ابن طالب زخمی ہوئے۔ اگلے 2 دن تک آپ زندہ رہے، لیکن زخم گہرا تھا، چنانچہ جانبر نہ ہو سکے، اور 21 رمضان 40 ہجری کو وفات پائی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے، اور امت مسلمہ کے خلیفہ راشد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب کو ہجرت سے 24 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے متعلق تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی ایسی تھی کہ آپ کے لباس میں اکثر پیوند لگے ہوتے۔ امیر المومنین ہونے کے باوجود بھی آپ عام لوگوں کی طرح زندگی بہت سادہ گزارتے، نہ قیمتی لباس پہنتے، نہ شاہانہ انداز اپناتے، بلکہ ایک معمولی مزدور کی طرح کام بھی کرتے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا، اے علی، آپ اتنے سادہ لباس کیوں پہنتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، یہ لباس میرے دل کو عاجزی سکھاتا ہے، اور مومن کے لیے بہترین لباس وہی ہے جو اسے تکبر سے بچائے۔ آپ کے بارے میں ایک عام روایت ہے کہ جب آپ کی عمر 13 برس تھی تب آپ نے اسلام قبول کیا، یعنی بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ عالم اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، تم میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ کیا شان ہے ہمارے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انہیں علم تھا آج انہیں قتل کر دیا جائے گا، اور قاتل کو جانتے تھے کون ہے، مگر اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی پیش کی۔ پہلی قربانی باپ نے دی، آخری قربانی کربلا میں بیٹے حضرت امام حسین نے دی، اور اس دین کو بچا لیا، اور ایک سبق دیا کہ اسلام کو کبھی بھی باطل کے سامنے جھکنا نہیں، چاہے سر ہی کٹانا پڑ جائے۔ آپ مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو ابن ملجم مسجد میں سو رہا تھا، الٹا لیٹا ہوا تھا، نیچے تلوار کو چھپائے ہوئے، تلوار بھی زہر آلودہ تھی۔ حضرت علی نے کہا، ابن ملجم اٹھ جا، نماز کا وقت نکلے جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ وہ معلوم اٹھا۔ علی نے آخری سجدہ کیا، یکا یک ابن ملجم آگے بڑھا، ایسا وار کیا سر مبارک پر، زہر میں بوجھا ہوا خنجر اپنا اثر کر گیا۔ روزہ میں روزہ دار کو ایسا زخم لگا کہ پھر وہ اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے فریاد کرنے لگے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے۔ اپنے بابا کی رش مبارک خون سے تر دیکھی تو آپ رونے لگے۔
असहाब हजरत अली को कांधों पर डालकर घर ले गए। घर में भी कोहराम बर्पा हो गया। आपकी बेटियां तड़प उठी। बाप की ऐसी हालत को देख के हकीम ने भी इलाज शुरू किया, मगर जहर अपना काम कर चुका था। इधर मलजम को गिरफ्तार करके लाया गया अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के पास। लेकिन हमारे हजरत अली का ज़र्फ देखें, उन्होंने अपने बेटों से फरमाया, बेटा कातिल को इतना ही जख्म लगाना सजा के तौर पर जितना इसने मुझे दिया। अल्लाह अकबर, ये इंसाफ था हमारे खलीफा का। 3 दिन इस जख्म की शिद्दत में तड़पते रहे। 21 रमज़ान को हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने शहादत पाई। अगर हम वाकई हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मोहब्बत करते हैं तो हमें इनकी सीरत को अपनाना होगा और हमें हज़रत अली की सादगी, इंसाफ और मोहब्बत से सबक लेने होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।